रूहानी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिही तय्यबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी दुआएं के इस एपिसोड में आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फी आप तमाम का खैर मक़दम करता है। आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे माह रजबुल मुरज्जब की आमद है। इसी मुनासिबत से हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की आमद है और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बड़े सग़ीर में आपके उर्स पाक की धूम मच रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसा कि आप जानते हैं न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा ऐसे प्रोग्रामों के लिए पेश रहता है। आइए इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद प्रोफेसर मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला। मोहतरम इस्तक़बाल है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, सूरह मरियम की ये आयत शरीफा है जिसमें रब ताला फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत पैदा कर देता है, उनके लिए मोहब्बत का ऐलान करता है और उनसे लोग जो है मोहब्बत करना शुरू करते हैं। अहादीस में आया है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसका पहले ऐलान होता है अर्श पे, बाद में होता है फ़र्श पे। चुनाचे रब ताला फरमाता है जिब्राइल मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्रील सलाम ऐलान करते हैं फ़रिश्तों पर कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, आए फ़रिश्ते तुम भी मोहब्बत करो। उसके बाद इन अल्लाह ताला के इस महबूब बंदे की महबूबियत का ऐलान फ़र्श पे होता है। इसी ऐलान की बरकत है, इसी ऐलान की जो है करामत है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से मोहब्बत होती है और ये नेक बंदों से मोहब्बत ये ईमान का ये ज़रिया है और ईमान के इस्तेकाम का ज़रिया है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की सुन्नत है कि हर कौम के लिकुल्ली कौमिन हाद, अल्लाह ताला हिदायत के लिए हर कौम के पास नबी भेजे। चुनाचे 1 लाख बस्ती के पास भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजे। ऐसे ही अल्लाह ताला हर बस्ती में अपने नबी को भेजा ताकि उनको जो है तौहीद का पैगाम पहुँचाए, मकसद हयात उनको बताए और यहाँ आने का मकसद क्या है। तमाम अम्बिया की तबलीग देखे वो यही बोले कि खुल ला अस्अलुकुम अजरी, कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, और वस्तगफिरु रब्बकुम वतूबू इलैहि, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ रुजू हो जाओ कि मकसद हयात तुम्हारा क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है और कहाँ से आए, क्या करना है, कहाँ जाना है। यही पैगाम हक़ानियत तमाम अम्बिया ने दिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक सुनहरी कड़ी के आखिरी जे वो थे कि आप सल्लम के आने पर अल्लाह ताला फरमा रहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदि मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। कुरान मजीद की हिदायत हमको मिली कि आप सल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला इस दीन को मुकम्मल कर दिया और इस खुशखबरी को अल्लाह ताला ने आप सल्लम को सुनाया हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप खुतबा दे रहे थे। ये आयत उतरी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि अय नबी मैं आपके दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तमाम कर दिया और मैं तुम्हारे लिए पसंद करा इस्लाम को, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी उम्मत के लिए। तो अब दीन का जो मकसद था, अल्लाह ताला का जो मंशा था वो तमाम पहले जो पैगंबर हैं, जो साहिब शरीयत है, वो हज़रत नूह सलाम आपसे लेकर आप सल्लम तक 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए। ये तमाम का मकसद ये था कि अल्लाह की इबादत करें, बंदों को यानी मखलूक को खालिस से जोड़ें और शिर्क से उनको बचाएं, क्योंकि शिर्क से कभी भी आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। उन पर हराम है जो शिर्क पर जो जिसकी जो है
انتہا ہوتی ہے. تو اسی لیے توحید جنت کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابہ کہتے تھے, اور حدیث میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ بولو اور کامیاب ہو جاؤ. تو لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. یہی راز کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء بھیجے, اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بن کے آئے, اور یہ اعلان فرما دیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں. چنانچہ ختم نبوت کی احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں خاتم نبی بن کر آیا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 1,00,000 کی بستی میں اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو ماشاءاللہ ہندوستان میں 20 تا 25 کروڑ عوام رہتی ہیں, تو اب ان کی ہدایت کے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے انتظام فرمایا. حدیث شریف ہے, صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یبعث علی کل راس 100 سنہ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر, ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے ولی کو, ایک ایسے بندے کو پیدا کرتا ہے جو دین میں جو خرابیاں, جو بدعات, جو خرافات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے. چنانچہ حضرت خواجہ اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر ہندوستان کی اصلاح کے لیے, تبلیغ کے لیے بھیجا. اور آپ دیکھتے ہیں مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین الہی کے خلاف کیسی زبردست مہم اٹھائی, جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ جو ہے اسلامی جو آپ کی عبادات وغیرہ ہیں, یہ سب اللہ والوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں اسلام چوتھا نظر آ رہا ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں صحیح طریقے پہ. تو یہ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو جڑا دے خالق سے. اور اللہ والوں کا پہلا پیغام یہی ہے کہ انسانیت, محبت, آپس کا احترام, کہ جس اللہ والوں کی تعلیمات میں رنگ و نسل روپ کا کوئی بھید بھاؤ نہیں. آپ دیکھیے کہ چرچ کو کرسچن جاتے ہیں, مساجد کو مسلمان جاتے ہیں, اور منادر کو ہمارے ہندو بھائی جاتے ہیں, مگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب آتے ہیں, سب کا جو ہے آنا ہم دیکھے ہیں. بارگاہ جو ہے خواجہ اجمیری دیکھ لیجئے, بارگاہ بندنواز دیکھ لیجئے, بارگاہ نظام اولیاء دیکھیے. یہ وہ اولیاء کے یہ وہ خانقاہ ہیں جہاں بلا مذہب و ملت رات کے 24 گھنٹے دن اور رات ایک سلسلہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں استفادہ کریں. کیوں؟ ان کی تعلیمات میں بھید بھاؤ نہیں, اور انسانیت مقدم تھی. یہ نہیں پوچھتے تھے خانقاہ میں کہ تم کہاں سے آئے, تمہارا نام کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا علاقہ کیا. نہیں, پہلے خانقاہ میں ان کی ضیافت ہوتی تھی, ان کے لیے آرام کا پورا سامان ہوتا تھا, تب اس کے بعد پوچھتے تھے کہ مقصد جو ہے ورود کیا ہے, آنے کا مقصد کیا ہے. تو یہی اللہ والوں کی تعلیمات کی وجہ سے الحمدللہ یہ اسلام کا جو مزاج ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ انسانیت سب سے پہلا درس جو اللہ والوں نے دیا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت یہی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اسی پیغام کو پہنچائے کہ اسلام کیا کرتا ہے, یونیورسل برادرہڈ کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ ہم سب ایک آدم اور ایک حوا, آدم اور حوا کی اولاد ہے, ہم سب بھائی ہیں. یہ میسیج دیا اسلام, اس کو پھیلائے اللہ والے اپنی خانقاہوں کے ذریعے. جی, بہت پیارا پیغام دیا ہے پروفیسر صاحب. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین آئیے کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں آج کے, دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں کشمیر سے بشارت بول رہا ہوں. جی بشارت بھائی, کیا سوال ہے بھائی؟ سر میرا سوال سمپل سر, میں نے 2015 میں شادی کری تھی جی, تو لیکن 2018 میں اس کی سر وہ ٹوٹ گئی, بریک ہو گئی اس کی جی. اب میں دوسری شادی ہونے جا رہی, لیکن سر میرا جو یہ ہے تذبذب میں ابھی بھی ہوں کہ کروں یہ شادی یا نہ کروں, کیونکہ جو پہلی بیوی تھی میں وہ تھوڑی شی واز جسٹ لائک میں وہ ٹھیک نہیں تھی. اب اس کے لیے میں کون سی دعا پڑھوں, میں ٹھیک ہے بھائی, کون سی روحانی دعا میرے لیے جی رہے گی؟ بتائیں گے, ابھی بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد عابد ہوں کشمیر سے. جی بھائی, کیا سوال ہے بھائی؟ سر جب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی بھی سورہ پڑھ رہا ہے, اگر اس کو چھوٹ ہو گیا کوئی سورہ یا بھول ہو گیا تو پھر اس نے رکوع میں جایا. جی جی ہلو جی, پھر سے بتائیے. پھر رکوع میں گئے نا وہ امام صاحب, کون سا سورہ چھوٹ گیا؟ سورہ چھوٹ گیا, بھول ہو گیا امام صاحب کو. اچھا. پھر وہ رکوع میں چلا گیا. اچھا.
फिर इसको क्या करना है, इसको सजदे साहब करना है या नहीं सर? ठीक है, बताएंगे अभी। बहुत शुक्रिया आपका। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रूबी खान है। जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल बताएं। हमें एक, जैसे मगरिब के टाइम बहुत लोग कहते हैं कि ख्वाब नहीं बताना चाहिए, तो क्या ये सही है कि नहीं सही है? ठीक है, बताएंगे। और एक नाम का मतलब बता दीजिए, अलीना नाम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसके मतलब हमें जानने हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कॉल करने का। हम नाज़रीन बता दें, ख्वाबों की ताबीर और नामों के मतलब के बारे में इंशाअल्लाह प्रोग्राम में उसको शामिल नहीं करते। इसकी वजह यह है कि जो दुआओं के सिलसिले में हमने प्रोग्राम रखा है, बहुत से कॉलर्स वेट करते हैं। आइंदा वो लोग जो ख्वाबों की ताबीर चाहते हैं या फिर नामों का मतलब, वो किसी और प्रोग्राम में जो है अपने सवालात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बहन, क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मेरे जो ख्वाब हैं वो अक्सर सच्चे होते हैं, लेकिन जो बुरे ख्वाब हैं उनसे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसके लिए कोई दुआ बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा से। जी भाई, क्या सवाल है? मेरे दो सवाल थे। जी। एक तो ये क़ज़ाए उम्री के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं। क़ज़ाए उम्री, ठीक है। और दूसरा ये कि जब अपन सोते हैं तो उस टाइम अपने को मतलब क्या पढ़ के सोना चाहिए, इससे अपने को रात में राहत रहे, कोई बुरे ख्वाब वगैरह नहीं आए। ठीक है, बताएंगे भाई। बहुत शुक्रिया आपका। आइए, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं फारूक अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ, बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। जी भाई, क्या सवाल है? सर मैंने आज तबलीग में जुमा नमाज पढ़ रहा हूँ, मुफ्ती साहब ने बोला नशे के बारे में। उसने बोला वो सारा हराम है, उसमें कौन कौन सा चीज आता है, ये कोई सिगरेट पीता है, कोई वो तंबाकू पीता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें मुफ्ती साहब से पूछना है। जी जी, बताएंगे अभी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह हम बताएंगे नाज़रीन, उर्स ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में लाइव टेलीकास्ट का भी इंशाल्लाह एहतमाम किया गया है। इसकी तफसीलात आपको इंशाल्लाह जल्द पेश की जाएंगी। आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते माफ़ कीजिएगा, चाहते हैं यहाँ देखें। आइए सवालात का आगाज़ करते हैं। बशार साहब ने पूछा, शादी टूट गई है और शादी करें या ना करें? शादी करें या ना करें? शादी करना तमाम अंबिया की सुन्नत है, और जो है तमाम अंबिया ने इसको पसंद फरमाया है। और आप वसल्लम तो फरमाए कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। और एक हदीस शरीफ में दूसरी जगह आया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, के जो मेरी सुन्नत से मुंह मुड़ता है वो मुझ में से नहीं। असल में क्या है, निकाह से क्या होता है कि आदमी के ख़यालात और उसकी जो है परागंदगी महफूज होती और यकसुई के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और वो फितरी बात है कि बग़ैर जो है शादी के रहने से आदमी मुतफक्किर रहता है, उसका कोई हमसा, कोई उसका पार्टनर नहीं रहता, कोई कि अपने ख़यालात शेयर करें, अपने मसाइल शेयर करें। तो निकाह अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर ख्वा है और आपके अंदर जो है माशी इस्तेकाम है, तो ज़रूर करना चाहिए इसका। इनके असल मकसद पूछने का ये है मुफ्ती साहब जी कि पहले की जो हालत थी, कैफियत थी, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वही हालात। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक साहबी शादी किए तो परेशानी और बढ़ गई, हुजूर के पास आए तो बोले और शादी करो, फिर पड़ गया और एक शादी कर रहे।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ محنتی ہے، تو چنانچہ تیسری شادی کے بعد جو ہے ان کو عروج آ گیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو معاملہ جو تلخ تجربہ آپ کا ہوا. اور سنیے کہ بعض وقت یہ ہوتا کہ آپ کی ترقی، آپ کی روحانی ترقی، آپ کے درجات کی بلندگی آپ کی اپنی بیوی کی جو ہے بد زبانی سے بھی ہوتی ہے. اگر کسی کی بیوی تیز مزاج ہے، اگر آپ اس پہ صبر کرتے ہیں تو یہ آپ کی ترقی کا زینہ بنتی، ترقی ذریعہ بنتی. اس کی اگر آپ تیزی پر اگر آپ برداشت کر لیے تو آپ کی یہ جو ہے ترقی کا باعث بنتی ہے. تو آپ اچھے خیال کے ذریعے آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کیجئے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا اگر آپ کریں. ورنہ آپ کے معاشی حالات اور آپ کے اندرونی جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر. آئیے ناظرین، وقت تو چلا ایک وقفے کا، جلد حاضر ہوتے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک وقفہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ پروفیسر مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ. آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس سے قبل کہ ہم بات کریں جو سوالات ہیں، اصل میں اعراس مبارک اور اس کی اہمیت وغیرہ آج انشاءاللہ اس پر ہی زیادہ گفتگو ہوگی. پروفیسر صاحب، اعراس کے موقع پر اکثر بہت بڑے اجتماعات ہوا کرتے ہیں، جیسے خواجہ صاحب کے، اور غالباً سب سے بڑا اجتماع ہمارے ہندوستان کا جو ہے حضرت خواجہ اجمیری. جی، یہ کیسا ہے، کیا افادیت ہے اس کی؟ جی دیکھیے، لوگ جو ہے اقطاع عالم سے جو آ رہے ہیں سفر کر کے، شد رحال کر کے، تو ان کو کچھ ملتا ہے اور ان کی آرزویں اللہ تعالیٰ اس کے اجتماع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور پھر قرآن مجید کی دلیل بھی ہے، بین دلیل ہے کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حضرت یحییٰ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سلامتی ہو یحییٰ پر کہ جس دن کے وہ پیدا ہوئے، سلامتی ہو یحییٰ پر کہ جس دن کے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن کے وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. یہی جو ہے کلام تکرار کے لیے بلکہ راسخ کرنے کے لیے عقیدہ. پھر حضرت عیسیٰ السلام کے زبانی اللہ تعالیٰ کہلوا، حضرت السلام فرما رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ السلام فرما رہے ہیں سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن کہ میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن کہ میں دنیا سے رخصت ہوں گا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن کہ میں اٹھایا جاؤں گا. یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ والوں کے یعنی محبوبان خدا کے جو ولادت کے دن ہوتے ہیں، جو وصال کے دن ہوتے ہیں، یہ مبارک دن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور خاص جو ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر ہم جو اللہ والوں کی خدمت پہ سلام بھیجتے ہیں، اصل میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے نبی کی خدمت میں سلام پہ اعتراض ہے تو اللہ والوں کی خدمت پہ کہاں قبول کریں گے، جبکہ قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے. سورہ نمل کی آخری آیتوں میں ہے سلام علی عباد اللہ نصطفیٰ، سلام علی عباد اللہ نصطفیٰ، کہ سلامتی ہو اللہ کا اس کے منتخب بندوں پر. اب اس کے منتخب بندوں پر بولتے ہیں سب اللہ والے قیامت تک کے جتنے محبوب آئیں گے سلام علی عباد نصطفیٰ میں آ جائیں گے، کیونکہ انبیاء پر تو سلام الگ سے ہے. سلام علی الیاسین، سلام علی جو ہے یحییٰ، اللہ زکریا، تمام انبیاء کے نام لے لے کے سلام فرمایا. پھر اس کے بعد سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کا اس کے منتخب بندوں پر. تو اللہ والے جو ہے یہ منتخب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر سلامتی کا دن ہے تو وہ سب سلامتی اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں. تو ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں روحانی اجتماعات، ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلامتی ملتی ہے، دوسرے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور تیسرے یہ جو روحانی جو بھائی ہمارے مریدین جو ہوتے ہیں، جو روحانی جو رشتے میں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی روح سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. مصافحہ کرنے سے، ان کے معانقہ کرنے سے، ایک دوسرے سے اگر کوئی بڑا پاورفل اگر روحانی آدمی ہے، چھوٹے کو اس سے فائدہ ملتا. تو یہ روحانی آپ کو مال دولت ملتی ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے اور خصوصی رحمتیں نازل ہونے کا وہ دن ہے. اسی لیے لوگ دور دور سے آ کے وہاں اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں. یہ اس کی حکمت ہے. بات کریں گے. آئیے ناظرین کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز کم کریں. ہاں ٹی وی آواز کم کریں. جی سوال بتائیں. ہاں ایک منٹ، امی سے ہماری بات کیجیے.
हेलो, अगले कॉलर की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात करें? मैं कश्मीर से गुलाम नबी बात कर जी रहा भाई, हूँ। क्या सवाल है? अर्ज है ये कि क्या एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी मसला के साथ वाबस्ता हो? जी, इसका जवाब। और दूसरी ये बात है कि हम क्या मस्जिद में बड़े बड़े जोर से दुरूद शरीफ या कोई और जिक्र अज़कार कर सकते हैं? जी, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देता है? ठीक है, बताएंगे। बहुत शुक्रिया भाई। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बात करेंगे? हम तुम्हारा बात कर रहे जी, क्या सवाल है? हैं। चेहरे पे पिंपल्स वगैरह से कुरान शरीफ की कौन सी आयतें वगैरह पढ़ना, और हमारे वालिद साहब को गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए कोई दुआ होंगी तो गुस्सा ठंडा करने के लिए, और फातिहा और नियाज नजर करना कैसा है, ये पूछना है। ठीक है बहन, अभी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आइए, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात करें? ये मेरा सवाल है सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी भाई। औरत और मर्द को सजदा इसी तरह से करना चाहिए कि अलग अलग से नमाज के दौरान? ठीक है भाई, बताएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई, कौन बात करें? जी, मैं भबीर अहमद खान बोल रहा हूँ। जी भाई, क्या सवाल है? जी, नमाज में बहुत बुरे बुरे वसवसे आते हैं। नमाज में नमाज पढ़ते वक्त बहुत बुरे वसवसे आते हैं। ठीक है, बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी का आवाज़ कम रखें आप लोग जब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात करें? जी, मैं उस्मान बोल रहा हूँ जम्मू से। जी भाई, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि सर कि कोई भी काम करता हूँ ना मैं जी, तो पूरा होते होते वो छूट जाता है जी, तो मैं चाहता हूँ इसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जी, ठीक है भाई, बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, रूबी साहिबा ने सवाल किया था, ख्वाब जो है हम कब बताने चाहिए? अगर ये एक अलग सवाल है, ख्वाब कब बताने चाहिए, वक्त है क्या इसका? रात के वक्त ना बताएं, ऐसा कहते हैं। ख्वाब जो देखे वो जी, उसकी ताबीर जी, नहीं, हाँ, लेने के किसी को बताएं अगर हम तो नहीं, उसका कोई ख़ास वक्त मुखर नहीं, अलबत्ता जिससे ताबीर ले रहे हैं उनको ये बताना कि ख्वाब किस वक्त देखे, कैसी हालत में देखे, वो बताना ज़रूरी है। और ताबीर देने वाला आलिम आदमी हो, ख्वाबों की ताबीर का उसको इल्म हो तो, और मोतबर हो, और ऐसा आदमी जो आपका खैर खा हो, उससे ताबीर लेना। और अगर बुरा ख्वाब देखे तो ताबीर नहीं लेना, रूल है ये। अगर बुरा ख्वाब देखे तो लेफ़्ट साइड जो है थूक कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के सो जाएँ। अच्छा ख्वाब देखे तो उसकी ताबीर भी ऐसे मोतबर आदमी से ली जाए जो आलिम आदमी है, मुत्तकी परहेज़गार है। उसको ये उसकी ताबीर लेने के लिए वक्त की कोई शर्त नहीं, कभी भी पूछ सकते हैं, मगर आप कब ख्वाब देखे वो ज़रूरी है बताना कि मैं ये फ़लाँ वक्त ये ख्वाब देखा। जी, और बहन ने पूछा था, आयशा साहबा ने, बुरे ख्वाबों के लिए बचने के लिए हाँ, ये अच्छा है दुआ। ये बहुत अच्छा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए दुआएं अगर हम पढ़ें तो न सिर्फ बुरे ख्वाब से आप बचेंगे बल्कि अच्छे ख्वाब भी दिखेंगे, और हमारा और आपका ख़ात्मा भी इंशाअल्लाह ईमान पे होगा। नंबर एक जो करना है काम ये है कि रातों की बुराई से, रातों की जो शर से बचने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए रोज़ाना का अगर हम ये अमल करते हैं तो फिर हम ख्वाब बुरे भी हम उससे बचेंगे, और जो रात की जो बुराइयां हैं, रात के जो शर है उससे ही बचेंगे। नंबर एक, आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बिल्लाह। आमन रसूल की दो आयतें, आमन रसूल से फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, इसके बारे में तो हज़रत अली फरमाते हैं, अहमक है वो शख्स
جو آمن رسول بغیر پڑھے سویا احمق ہے فرماتے ہیں، اتنی اہمیت ہے۔ نمبر 3 جو ہے 4 قل پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس، یہ پڑھنا۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ گئے پڑھ کے پھونک لینا۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کو نعوذ باللہ رات میں کوئی فالج کے متاثر ہو رہا، کسی کا ہارٹ آ رہا، کسی کو اٹھنا ہی نہیں آ رہا، یہ تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے آپ۔ اور ایک چیز اور کرنا ہے آپ کو کہ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ سو جائیے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ جو ہے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خوابوں سے، برے خوابوں سے آپ دور رہیں گے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اچھے خواب بھی پڑیں گے، درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گا، اور آپ کی رات بھی اچھی گزریں گی، دن بھی اچھا گزریں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوٹا سے بھائی نے سوال قضائے عمری کا طریقہ بتائیں۔ قضائے عمری کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر، شب برات، شب معراج میں لوگ اکثر اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان راتوں میں ہی شب قضائے عمری پڑھے۔ لوگ جگنے کے لیے قضائے عمری پڑھتے ہیں، مگر آپ جب بھی ہے دیکھیے، اگر آپ کو نمازیں پڑھنا ہے، اگر یاد ہے نمازیں لمیٹڈ نمازیں چھٹی بھی ہے، بولے فلاں دن کی فلاں نمازیں پڑھتا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یاد ہے لمیٹڈ ہے۔ اب بعض کی زندگی میں یاد ہی نہیں رہتا، بہت سالوں سے پڑھے نہیں، اب شعور آ گیا، ڈر بیٹھ گیا، تو اب کیا کرنا، فجر کے ساتھ فجر پڑھ لینا، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت فجر کی قضائے عمری پڑھنا، ظہر کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، عصر سے پہلے عصر کی پڑھنا، مغرب کے بعد مغرب کی پڑھنا قضا، اور عشاء کی قضا میں، عشاء کی قضا جب کریں گے آپ تو عشاء کے 4 رکعت سے پڑھیں گے، وتر کے 3 رکعت پڑھیں گے۔ البتہ وتر میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، قضا کی نماز میں اگر آپ قضا کر رہے ہیں وتر کی تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، تاکہ یہ لوگ، تاکہ اگر دن میں پڑھ رہے ہیں آپ 8 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 نماز پڑھ رہے ہیں، قضا عمری کے لیے وقت کی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز فجر کے پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ رات دن کے 8 بجے ٹھہرے، میں 5 نماز پڑھتا ہوں، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے، مغرب کے، عشاء پڑھ سکتے ہیں آپ، تو اس وقت اگر آپ 8 بجے دن میں پڑھ رہے ہیں وتر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ فقہا بولے کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، تاکہ تمہارا عیب جو تمہاری قضا ہے وہ کس دوسروں پہ ظاہر نہ ہو جائے، تو وتر کی نماز میں وتر میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ یا تو ہر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا 5 نماز، 10 نماز آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، جبکہ جو ہے سجدہ جائز نہ ہو، مطلب سورج طلوع ہوتے وقت ایک دم اور غروب کے وقت نہیں پڑھنا، تو باقی اوقات میں آپ 5 نماز پڑھ، 10 نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر خواہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بالکل جو ہے اب ایسا وقت ہے کہ بستر مرگ پہ ہے، تو اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب جوانی میں یہ شیطان بھٹکا کے رکھا کہ بڑھاپے میں پڑھیں گے، بڑھاپے میں پڑھنے گے تو ہو رہے ہی نہیں، اٹھنے گے تو بیٹھ جا رہے ہیں، بیٹھ گئے تو لیٹ جا رہے ہیں، کئی بیماریاں ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا کرنا، اپنی طرف سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کے طور پر، صدقے کے طور پر خیر خیرات کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اگر مدد ہوتی ہے آپ کے صدقے سے تو اس کے بدلے میں آپ کی نمازوں کا اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بھائی نے پوچھا ہے سوتے وقت کیا پڑھیں، کیا بہتر رہتا ہے؟ بتا دیے ابھی سوتے وقت کے بتا دیے کہ یہی اگر عمل ہمارے ناظرین کریں گے تو انشاءاللہ ان کی رات کی نیند بھی بہت ہی میٹھی رہیں گی۔ تکیے نرم رکھنے سے یا پلو رکھنے سے، گدے رنگ سے نیند آتی، نیند آتی قلب کے اطمینان سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں آیت الکرسی، آمن رسول، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے نا، تو اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ملتا ہے، نیند آپ کو آتی ہے۔ جی کشمیر سے سوال تھا، ہاں ایک بہن نے سوال کیا، والد کو بہت غصہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ یہ پڑھیں گے؟ نہیں، بہن کا ایک سوال ہے۔ پڑھیں، کس کے لیے پڑھنا ہے؟ ان کے لیے کیا والد کے لیے؟ والد کو غصہ نہ آئے، انہوں پڑھیں گے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا پڑھیں گے؟ یا لطیف پڑھنا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف کے معنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑے مہربان ہے، بڑے نرم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو لطیف کا یا لطیف پڑھ کے اگر آپ دعا کریں گے اور انڈائریکٹلی اگر ان کے اوپر دم بھی کریں گے تو بہت اچھا رہیں گا۔ اور پھر یہ غصہ کے اسباب بھی کئی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی بی پی کے جو شکار ہوں گے، ہائپر ٹینشن ہوں گا، یہ بھی دیکھیے۔ اور ان کو ایسی چیز مت ان کے سامنے ذکر کیجیے، یا ان کو ایسا مت کرنے دیجیے کہ وہ غصے میں آئیں۔ غصہ شیطان سے ہے، شیطان آنکھ سے ہے، اسی لیے جب بھی غصہ آئے تو وضو کر لینا چاہیے، اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا چاہیے۔ غصے پہ کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں۔
نظر و نیاز کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا. بالکل جی. کیا ہم کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ والوں کے یہ نام پر، دیکھیے اگر کوئی ذبح کر رہا جانور تو جانور تو اللہ کے نام پہ کرتا، بسم اللہ اللہ اکبر. مگر اگر وہ کھانا پکا کے، وہ جو ہے گوشت پکا کے اگر کسی اللہ والے کے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے کئی طریقے ہیں، قرآن میں ثبوت ہے اس کا. اگر قرآن میں ایصال ثواب کا، زندوں کا ثواب، زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں ملتا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ رب ارحمہما کما ربیانی پڑھو، ربنا اغفر لی ولی والدی پڑھو، پھر ربنا اغفر لنا ولی اخواننا پڑھو. کیوں بتاتا قرآن؟ یہ قرآن کا حکم نعوذ باللہ عبث ہوتا تھا. تو چونکہ زندوں کے عمل کا ثواب شرط ہے کہ ایصال ثواب کی نیت ہو، پہنچتا ہے، چاہے وہ کھانے کے ذریعے ہو، صدقے کے ذریعے ہو، اور چاہے وہ صدقے جاریہ ہو، ثواب پہنچتا ہے اور پہنچانا چاہیے. اور اللہ والوں کے نام سے نظر نیاز بولتے. پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو، غلط فہمی یہ ہوتی کہ کوئی بھی نادان، کوئی جاہل بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جہانگیر پیروں کا بکرا ہے، یہ جو ہے بندہ نواز کے نام سے کاٹ رہے ہیں. کوئی جاہل بھی نہیں کرتا. قربانی ہوتی اللہ کے نام پہ. اب جو پکاتے بولے اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچے، اور تمام جو غربا مساکین رہتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا، اور اللہ والوں کی توجہ آپ کی طرف ہوتی، اس کا ثواب بھی ملتا، اللہ والوں کی محبت آپ کو ملتی، اور ان کی جو ہے دوستی بھی ملتی. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور ان کے نام پہ ایک سورہ ہے، اور اس سورہ کا نام ہے احسن القصص. اور ان کو بھی اب وہ خود نبی ہے، کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ سن لیجیے ناظرین غور سے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے وفات دے تو اسلام پہ، اور میرا حشر کر صالحین کے ساتھ. حضرت السلام جس کے بارے میں پورا قرآن میں ایک مکمل سورہ ہے، ان کو ضرورت پڑ رہی ہے صالحین کی. معلوم ہوا کہ صالحین کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، صالحین کی ضرورت آخرت میں بھی ہے. کیا فرما رہے؟ توفنی مسلمن، اسلام پہ وفات دے، اور آخرت میں میرا حشر صالحین کے ساتھ فرما. اس میں دو نقطے ہیں. پہلی بات یہ کہ یوسف السلام نبی ہونے کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمن. کیونکہ اسلام پہ پیدا ہونا آسان ہے، اسلام پہ جینا آسان ہے، اسلام پہ مرنا مشکل ہے. اسی لیے آپ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے اسلام پہ وفات دی، میرا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما. یہ نبی کا دعا ہے، مگر امت کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیوں اس آیت کو شریک دیا کہ دیکھو یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اسلام پہ ان کا خاتمہ ہو. لہٰذا اے امتیو، اے میرے بندو، تم بھی یہ دعا مانگتے رہو. نمبر دو کیا ہے؟ صالحین کی ضرورت ہم کو دنیا میں بھی ہے. جیسے سورہ توبہ کی 119 آیت ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے ہے نا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، سچوں کی صحبت اختیار کرو. تو دنیا میں بھی سچوں کی صحبت ہونا، اور آخرت میں بھی حضرت السلام کی روشنی میں وہاں بھی ان کی صالحین کی سنگت ضرورت ہے. کیونکہ جنت میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو صالحین بتائیں گے کیا مانگنا، وہاں پر صالحین کی سنگت وہاں بھی کام آئے گی. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اللہ والوں سے دوستی سے متعلق. بریک کا وقت ہو چلا ہے. ناظرین آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقفے کے بعد. جیسا صالحین کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا، دیکھیے صالحین کون ہے؟ ارشاد باری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے وہ اللہ والے جن کو نہ غم ہے نہ رنج ہے؟ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بڑے بڑے اولیاء ایک رات میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے. چنانچہ حضرت پیران پیر حضرت خواجہ اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے بزرگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے وہ فجر پڑھتے تھے. یہ ہے اولیاء اللہ، ان کی صحبت. اور اجتماعات میں آراس کے موقع پر مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی ان تعلیمات کو یاد رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ اصل مقصد ہے. وہ جو ثمرات ملیں گے دنیا تو ملی جائیں گی، مگر اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت، اللہ کی رضامندی. تو یہ جو اللہ کی جو رضا ہے وہ اللہ والے بتاتے ہیں، یہ راستہ چلے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہو. اسی لیے وہ سورہ جو نماز میں روزانہ پڑھتے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں آپ کو میسیج دیا گیا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ چلا ہم کو راستہ سیدھا، ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا. انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان کے راستے پہ چلنے کی اور ان کے تقلید کرنے کی، ان کے نقش قدم چلنے کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے. تو دنیا میں ہم جس سے محبت رکھتے تھے، سنیے اہم بات، دنیا میں جس سے ہم محبت رکھتے تھے، آخرت میں ہمارا اور آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی تشریف لائے اور فرما سرکار متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما عددت لہا، تم قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں، تیاری کیا کرے؟ تو بولے نماز روزے تو ہے، مگر میں اس بات پر مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ رسول کو دل و جان سے چاہتا ہوں. تو حضور فرمائے کہ جا المرء مع من احبا، جا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا، آخرت میں بھی حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوں گا. تو ہم اگر اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، ایک تو ہم کو دین ملے گا، اللہ کی مرضیات معلوم ہوں گی، اور پھر اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے عبادات میں لذت پیدا ہوں گی، اور ان کی جو ہے تصرفات، ان کے فیضان نظر سے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. کیونکہ اللہ والوں کی نظر کے بارے میں علامہ اقبال نے صحیح فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب سانپوں کی نظروں میں علم ہے، جانوروں کی نظروں میں جو ہے تاثیر ہے، تو پھر اللہ والوں کی نظر میں وہ تو مومن کی فراست کون جانتے ہیں؟ حدیث میں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہ جب بندہ نوافلی کثرت کرتا ہے تو حدیث میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. تو اللہ والے جب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں، تو ان کا ہر عمل کا ظہور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کی جو ہے توسط سے ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ والوں کے جیسی عبادت اگر نہ بھی کر سکے، ہم کم سے کم ان سے محبت کریں، تو ان کو ان کی اوپر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے کچھ چھینٹے ہم کو ہی مل جاتے. ہمارے اساتذہ سے ہم سنیں کہ چراغ سے لگتا بابا، ایک روشن چراغ ہے، ایک چراغ ایسا ہے جو بجھا ہوا ہے، بازو رکھ دیا لیا کے، اس میں روشنی نہیں ہے. بس آندھی چلی، ہوا چلی، تو اس کی جو لو تھی چراغ کی جلتے ہوئے اس پہ پڑ گئی ہوا کی وجہ سے، یہ بھی روشن ہوگا. مگر کب ہوا یہ روشن؟ جب ساتھ تھا، قریب تھا. اگر یہ چراغ دور ہوتا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا. یہی ہے اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر، یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ ملتا. اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والوں کے ساتھ رہنا، ان کے خانقاہوں میں وقت گزارنا، مجاہدے کرنا. بندہ نواز فرماتے ہیں کہ پہلے مجاہدے ہے، پھر مراقبے ہے، پھر تب بات کرو مشاہدوں کی. یہی تو عمل تھا حضرت خواجہ اجمیری کا کہ رات بھر آپ جو ہے کھڑے کی عبادت کرتے اور دن میں پھر مخلوق خدمت کرتے. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا کے زندگی دیکھیے، پوری زندگی وقف تھی عوام کے لیے، عوام کی بھلائی. ایک مرید کی پیروی کے لیے اجمیر سے دلی گئے. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کی نہ غیر مسلم کی ایک کیس کے لیے، ان کی تائید کے لیے پیدل دورہ کرے خواجہ اجمیری اجمیر سے دلی. وہاں پر بھید بھاؤ نہیں تھا، انسانیت تھی. آپ نے جا کے اس کے کیس کو پلیٹ کیا. یہ ہے انسانیت، یہ ہے خواجہ کا پیغام کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے شیر و شکر طرح رہیں. کیونکہ ہمارا یہ آسمان ہمارا گھر کا چھت ہے، یہ زمین ہماری گھر کی زمین ہے، اور ہم اس کے باشندے ہیں. تو ہمارے ماں اور باپ آدم اور حوا ہے، اور ہم سب ایک خاندان کے فرد ہیں، ہم سب بھائی ہیں. یہی میسیج خواجہ صاحب دیے، یہی میسیج اللہ والے دیے، یہی میسیج جو ہے سنت دیتے ہیں، یہی میسیج جو سادھو بھی دیتے ہیں. ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ سب مل کے یہ کائنات کا نظام چلائیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہو. یہ اللہ والوں کا پیغام ہے. جی جو سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی، بہن نے پوچھا تھا عورت کا سجدہ اور مرد کا سجدہ، اس میں کچھ فرق ہے کیا؟ ہاں، عورت سجدے میں، نصیب سجدے میں، نماز میں اور اٹھنے بیٹھنے میں سمیٹنا. کیونکہ دیکھیے عورت پوری حیا ہے، حیا کا پیکر ہے. تو اسی لیے نماز میں مردوں جیسے ہاتھ کھول کے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو دالان سے بہتر کمرے سے بہتر اور کمرہ ہے. تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں، خواتین جب نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اٹھنے بیٹھنے کا جو ہے مطلب اعضاء کسی دوسرے اس پر نظر نہ ڈالیں. تو اسی لیے اگر عوام میں پڑھنے کا موقع ہے یا جماعت میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ سمیٹ کے کریں.
समेट के उठें, समेट के करें, ये औरत के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल था, नमाज में वसवसे आते हैं, इसके लिए क्या किया? आने दो, कुछ नहीं होता, दिल का काम ही सोचना है, उस सोच को सोच से काटो। क्या सोच है? निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं दिल का काम ही सोचना है। आप बैठे ना, आप कुछ सोच रहे हैं, आप मैं खामी पड़ गया, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, तो इस सोच को काटना अल्लाह अल्लाह की सोच से। हज़रत महमूद फरमाते हैं कि दिल का काम ही सोचना है, इस सोच को काटो अल्लाह अल्लाह की सोच से। तो आप जितना ज़िक्र ज़्यादा करेंगे वसवसे उतने कम होंगे, जितना ज़िक्र से दूर रहेंगे, जितना ज़िक्र से गाफिल करेंगे, आपके ऊपर शैतान मुसलत होंगे। आज हमारे पर ये हमारे पास सवाल आते हैं कि असरात हो गए साहब, परेशान हूँ, लोग जादू कराए, वो टोना कराए, कुछ नहीं कराए, शैतान आपकी रगों में दौड़ रहा खून के जैसा, आपके आमाल खुद जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुव लहू क़रीन, जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है शैतान उस पर मुसलत होता और वो उसका साथी होता और वो उसको भटकाता। तो हमारे आमाल है, अगर किसी को वसवसे आ रहे हैं, मुख्तसर बात ये, नमाज में वसवसे आने से नमाज में खलल नहीं होता। नमाज में फ़िक़ह की तालीमात ये है कि उसका ज़ाहिर देखेंगे, औलिया अल्लाह ये देखेंगे क्या नमाज में क़ल्ब किधर था। यही तो है ख़ास बात। नमाज में अगर क्वालिटी पैदा करना है तो फिर नमाज ऐसी पढ़ना जैसे अल्लाह वाले पढ़ते हैं। उधर फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तो नमाज ऐसी पढ़ के सही मुझे देखे। कौन देखे? सहाबा हुजूर की नमाज को देखे, ताबईन सहाबा की नमाज को देखे, ताबईन उनको देखे, और हमारे बुजुर्गों को हम देखे। तो ऐसी नमाज पढ़ना जिससे देखने वाले को भी सुकून नज़र आना, सुकून मिलना उसको। तो नमाज का ज़ाहिर का ताल्लुक़ फ़िक़ह से, बातिन ताल्लुक़ तसव्वुफ़ से, अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से। नमाज की क्वालिटी जो मतलूब है कि क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हर नमाजी नहीं है, कामयाब वो नमाजी है जो नमाज में खुशी व खुज़ू बरतता है। और हदीस का एक मफ़हूम में मेरे तहक़ीक़ तलब हदीस है कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, बंदा नमाज की किताब में लिखे हुआ है, उसकी नमाज ही नहीं है जिसको नमाज में हुज़ूरी क़ल्ब नसीब ना हो। मगर इसके बावजूद भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि वसवसों से नमाज डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ वसवसे नमाज को जो है कुछ ख़राब नहीं करते। वसवसे आना ईमान की अलामत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चोरी वहाँ होती जहाँ पर माल है, वसवसे वहाँ आते जहाँ ईमान है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक फौरी वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रूहानी दुआएं